ایک کچھوا جس کا نام ٹوٹو تھا، اسے گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھی۔ ٹوٹو آج بہت خوش ہے کیونکہ آج اس نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ پکنک پر جانا ہے۔ اینڈ ٹائم پر ٹوٹو کی مما کہتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ پکنک پر نہیں جا سکتی کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹوٹو یہ سن کر اداس ہو جاتا ہے۔ ٹوٹو کی مما اس کے والد سے کہتی ہیں کہ آپ ٹوٹو کو لے کر پکنک پر چلے جائیں۔ ٹوٹو سوچتا ہے کہ اگر ہم لوگ جلدی نہیں نکلیں گے تو دیر سے پہنچیں گے، اسی لیے وہ جلد بازی میں اپنا سامان پیک کرنے لگتا ہے۔ ٹوٹو کے والد ٹوٹو سے کہتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر سے بھی نکلے تو ہم ٹائم پر پارک پہنچ جائیں گے، تمہیں اپنا سامان دھیان سے رکھنا چاہیے۔ لیکن ٹوٹو اپنے والد کی بات پر دھیان نہیں دیتا اور ویسے ہی جلد بازی میں سامان پیک کرتا ہے۔ پھر ٹوٹو اور اس کے والد پکنک کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک دن کا سفر طے کر کے یہ دونوں پارک میں پہنچتے ہیں۔ ٹوٹو بہت خوش تھا، وہ پارک میں کھیلنے لگتا ہے۔ پھر یہ دونوں باپ بیٹا سن لائٹ کا مزہ لیتے ہیں۔ اب ان دونوں کو بھوک کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ایک اچھی سی جگہ پر بیٹھ کر لنچ کر لیا جائے۔ جیسے ہی یہ لوگ لنچ کے لیے کھانا لگاتے ہیں، اس کے والد کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پینے کے لیے تو کوئی چیز لے کر ہی نہیں آئے۔ ٹوٹو کے والد ٹوٹو کو کہتے ہیں کہ تم گھر جاؤ اور ہمارے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آؤ۔ ٹوٹو یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ٹوٹو کے والد اس سے پوچھتے ہیں آخر تم پریشان کیوں ہو؟ ٹوٹو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے جب تک میں واپس آؤں گا آپ ساری کھانے کی چیزیں ختم کر چکے ہوں گے، کھا چکے ہوں گے۔ ٹوٹو کے والد یہ سن کر حیران ہوتے ہیں اور ٹوٹو کو کہتے ہیں کہ تم گھر سے کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، میں یہاں سے کوئی بھی چیز نہیں کھاؤں گا۔ ٹوٹو کو مجبوراً وہاں سے جانا پڑتا ہے۔ اب تک 2 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن ٹوٹو واپس نہیں آیا تھا۔ سورج بھی اپنے عروج پر تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب سورج بھی غروب ہو جاتا ہے تو اس کے والد کو بہت ہی شدید بھوک لگ چکی ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ ٹوٹو کے واپس آنے تک یہ تھوڑی سی روٹی کھا کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کچھ کھانے کے لیے لیتے ہیں، جھاڑیوں کے پیچھے سے ٹوٹو نکلتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا تھا آپ میرے واپس لوٹنے سے پہلے کھا لیں گے۔ ٹوٹو کے والد ایک دم چونک جاتے ہیں۔ جی ہاں، ٹوٹو واپس گھر گیا ہی نہیں تھا، وہ بس جھاڑیوں میں چھپ کر انتظار کر رہا تھا کہ کہیں اس کے والد کوئی چیز کھاتے تو نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے والد کو بہت غصہ آتا ہے۔ ٹوٹو ان کی بات ماننے کی بجائے جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ ابھی یہ دونوں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے ایک نرم سی آواز آتی ہے، کولڈ ڈرنکس تو یہاں ہے، تم دونوں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ یہ دونوں جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، ٹوٹو کی ماما جو کہ پہلے سے کافی بہتر دکھائی دے رہی تھی، ان کے لیے کولڈ ڈرنکس لے کر آئی تھی۔ ٹوٹو اور اس کے والد خوشی سے ماما ٹرٹل کو ویلکم کرتے ہیں اور اب یہ تینوں مل کر کھانا کھاتے ہیں اور پکنک کا مزہ لیتے ہیں۔ ٹوٹو نے اپنے والد کی بات نہیں مانی تھی اور جلد بازی میں سامان پیک کیا تھا، اسی لیے وہ کولڈ ڈرنکس گھر پر ہی بھول گیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ان کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ والدین ہمیشہ بچوں کی بھلائی اور ان کے بہتر مفاد کے لیے بات کرتے ہیں۔